کوئی دینی مدارس کی اہمیت بتلائے گا جی ہم نے آپ کو حافظ قرآن دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو مصلی منبر کے وارث دے دیے، کوئی کہے گا ہم نے آپ کو عالم دے دیے۔ میں تو جٹ کی زبان میں، سادہ سی زبان میں اللہ اکبر 5-10 جماعتیں پاس کرنے والا طالب علم ہو، عالم کا علماء اکرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہو، میری سمجھ میں تو مدارس والے یہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہسپتال میں چلے جاؤ، پرائیویٹ میں چلے جاؤ، سرکاری ہسپتال میں چلے جاؤ، مریض بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی امی جان ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، سارے بستر پہ لیٹے ہیں۔ ہر آنے والا، عیادت کرنے والا گرے سے گرا بھی ہو 2 جوس کے ڈبے لے کے آئے گا، 4 فروٹ کے دانے لے کے آئے گا۔ میں اپنے چچا کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے ماموں کی عیادت کرنے آیا، میں اپنے بھائی کے مرض کی دریافت کرنے آیا۔ بہن دوڑی دوڑی آئے گی، ٹفل کا ڈبہ لائے گی، بھائی تیرے لیے نرم دلیا پکا کے لائی، امی جان آئے گی، ڈبہ روٹی دودھ میں بھگو کے لائی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! جوان نے امی کی بات نہ سنی، بھائی کی بات نہ سنی، رشتہ دار کی بات نہ سنی، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ پیر مڑے پڑے ہیں، آنکھوں کی اینیوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے، بول نہیں سکتا۔ کوئی جوس لے کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، لیکن مرنے والا بیمار رو رو کے بتلا رہے، او لوگو یہ وقت موت کا وقت ہے، یہ وقت اتنا نازک ہے، اس میں مجھے جوس کے ڈبوں کی ضرورت نہیں، اس میں مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں، اللہ اکبر، اس میں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہر آنے والا فروٹ لے کے آیا، ہر آنے والا جوس لے کے آیا، کوئی آنے والا قرآن کی تلاوت لے کے نہیں آیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس وقت مجھے فروٹ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کی تلاوت چاہیے۔ ہر ایک نے فروٹ کے تھیلے رکھ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے، کہ ہم تو تیری بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں، علاج کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں، فروٹ لا سکتے ہیں، فریش جوس لا سکتے ہیں، تجھے قرآن نہیں سنا سکتے۔ کہنے لگا بدبخت لوگ ہو۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے والے نے کہہ دیا اس بدبختی میں بھی تیرا برابر کا حصہ ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جب آئے ہم تو اللہ کے نور کی تجلی کی زیارت کر کے آئے، فرشتوں سے مصافحہ کر کے ماں کے پیٹ سے آ رہے تھے، جس راستے سے آئے فرشتوں نے اپنے پر بچھا کے ہمارا استقبال کیا۔ دنیا میں آئے، اگر تجھے موت کے وقت قرآن سننا تھا، دنیا میں آئے پگوڑے میں ہمیں قرآن سناتا، ماں کی گود میں قرآن سناتا، فیڈر دیتے ہوئے قرآن سناتا، گھٹی پلاتے ہوئے قرآن سناتا، جھولا جھلاتے ہوئے قرآن سناتا، دادی سے لے کر نانی تک، دادے سے لے کر نانے تک، امی جان نے بھی ہمارے پہ رحم نہ کیا، بھائی جان نے ہمارے پہ رحم نہ کیا، رشتہ دار نے ہمارے پہ رحم نہ کیا۔ دنیا میں آئے تو میں نے اگر قرآن موت کے وقت سننا تھا، ہمیں قرآن سنانا چاہیے تھا۔ تم نے دنیا میں آئے ہمیں اتنا گانا سنایا، ہمیں قرآن پڑھنا بھول گیا۔ اب ہم تمہیں گانا تو سنا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں سنا سکتے۔ سارا قصور اولاد کا نہیں ہوتا، والدین کا بھی بڑا کردار ہے۔ گھر والی امید سے ہو کے بیٹھ گئی، میاں پوچھ رہا ہے اللہ اکبر آنے والے کو کیا بنانا ہے؟ کسی کے منہ سے نہیں پھوٹتا قرآن کا قاری بنانا ہے، کسی کے منہ سے نہیں نکلتا حافظ بنانا ہے۔ روشن خیال طبقے والوں سے میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ کی مثال دے کے دوسروں کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، کہتے ہو بچے کو کیا بنایا؟ کہ میں نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ کہ یہ تو ٹھیک ہے، اور کیا بنایا؟ اور کا مطلب کیا؟ کتا بلا بنائے گا، ناچنے والا بنائے گا، بھونکنے والی مشین بنائے گا، دھاڑنے والا بنائے گا۔ اس کا مطلب تجھے ایمان پیارا نہیں، اس کا مطلب تجھے اسلام پیارا نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ڈاکٹر تو ہزاروں بنتے نظر آئیں گے، رب رحمان ایک مرتبہ نہیں، جس پر ہزاروں مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اسے قرآن اور اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔